السلام علیکم جی. ولاگ باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو نا ایک لطیفہ نما جگت نما حقیقت جو ہے نا میں نے کہا وہ بتا دی جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آج کل کے جو سیکرٹری جنرل ہیں جناب عمر ایوب صاحب پوتے ہیں پاکستان کے پہلے فوجی ڈکٹیٹر غاصب قبضہ گروپ لعین اور پاکستان توڑنے کی بنیاد رکھنے والے فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان، وہ خود بھی اپنا نام ایسے ہی لیتا تھا، جنرل محمد ایوب خان کے وہ پوتے ہیں. انہوں نے اپنی پھپھو کے جیٹھ کے پڑویے کو یعنی کہ پرویز خٹک کو، جن کو آپ اور میں پیار سے پینسل خٹک بھی کہتے ہیں، اور پاکستان کے اندر کہیں پہ بھی آندھی چلے تو میرا دھیان فوراً اس تک جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اب آپ زمین پہ ہی رکھے اور محفوظ ہی رکھے. ان کو نوٹس جاری کیا ہے کہ چونکہ آپ پارٹی کے خلاف سازش کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں تو کیوں نہ آپ کو پارٹی میں سے باہر نکال دیا جائے، جس کا انہوں نے بڑا دھڑلے سے جواب بھی دیا ہے اور کافی زیادہ عمران خان صاحب کو ان کی اوقات یاد دلائی ہے. یادش بخیر یہ اوقات وہ اس وقت بھی یاد دلا چکے ہیں جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور انہوں نے نوشہرہ کے اندر ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے، کنہوں نے بھلا؟ پرویز خٹک صاحب نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ عمران خان میری وجہ سے وزیر اعظم بنا ہے، میں نے اس کو مطلوبہ اکثریت کٹھی کر کے دی ہے، اور اگر میں آج چاہوں تو وزارت عظمیٰ سے ٹھڈا مار کے نکالا جا سکتا ہے. یہ ان کی تقریر ریکارڈ پہ ہے، لیکن نیشنل میڈیا میں یا سوشل میڈیا پہ اس لیے زیادہ وہ ہٹ نہیں ہو پائی کیونکہ وہ پشتوں میں تھی. تو پشتوں چونکہ زیادہ تر عامة المسلمون کو نہیں آتی تو اس لیے وہ ہٹ نہیں ہو پائی. ادروائز انہوں نے اپنا کام اس وقت بھی ڈال دیا تھا جب ابھی عمران احمد خان نیازی صاحب وزیر اعظم ہی تھے. تو یہ وہ پارٹی ہے جو موروثی سیاست کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے بنی تھی، اور جس کو یہ نظر آتا ہے کہ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز شریف آگے جناب لیڈر بن جاتی ہے، یا اس کا بھائی وزیر اعظم بن جاتا ہے، یا زرداری کا بیٹا جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری آگے لیڈر بن جاتا ہے. یہ تو موروثی پارٹیاں ہیں. یہ میں اس اینٹی موروثی پارٹی کی آپ کو داستان یا حالت زار بیان کر رہا ہوں، لیکن اہم ذرا صحیح. اب چلتے ہیں ہم کہ یہ جو اس وقت فوجی عدالتوں میں سوینیل کے ٹرائل نہ کرنے کے حوالے سے جو مقدمہ لگا ہوا ہے، اس مقدمے کے اندر جو ہے وہ اس وقت 7 رکنی بینچ بیٹھا ہوا ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں، اور ان میں صرف 2 ہی جج ہیں منصور علی شاہ اور یحییٰ آفریدی، باقی تو سارے عمران خان کے عاشقین عمرانڈوز ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے. لیکن انہیں یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ انہیں کہنے کی ضرورت یہ پیش آئی کہ 2 عدد داماد اور 1 عدد بھتیجی جو ہے ان کے کیسز کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آرمی کورٹس کے پاس چلے جائیں گے. جی میں تینوں کی تفصیلات بیان کرتا ہوں. بھتیجی ہے جی سابق چیف جسٹس ریٹائر جواد ایس خواجہ صاحب کی. جواد ایس خواجہ صاحب جو ہیں میرے دل میں ان کے لیے بہت احترام ہے، اگرچہ وہ جو ہیں وہ انہوں نے بہت ساری نئی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں، جس کے اندر ایک پونی ٹیل بھی تھی جو باندھ کے وہ جج رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جو ججمنٹس ہیں وہ بہت اچھی ہیں. پھر ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے جس طرح ایک سکول کھولا اور خود کو اس کے لیے مخصوص کیا تو میرے دل میں ان کا احترام بڑھا. لیکن ظاہر ہے اپنے بچوں پہ قابو تو نہیں نہ ہوتا. اب ان کی بھتیجی جو ہے وہ لڈیاں ڈالتی رہی ہے جا کے. جس دن کور کمانڈر ہاؤس کو وہاں پہ آگ لگائی گئی ہے تو وہ بتاتی رہی ہے کہ کس طرح کی فوج ڈرپوک ہے پاکستان کی اور کس طرح کے وہ بھاگ گئے ہیں. اور پھر ماشاءاللہ یہ تمام بکواسیات اور واہیات جو ہیں اس کو وہ لائیو اس نے ویڈیو بھی کی اور اس کو پھر سوشل میڈیا پہ بھی ڈال دیا. تو اولاد کی تربیت کے اندر کمی رہ جائے تو پھر جواد ایس خواجہ کی طرح ہی ذلیل ہونا پڑتا ہے بندے کو. تو جواد ایس خواجہ صاحب تو اس ناطے پہنچے ہیں کہ بھتیجی ان کی مبینہ طور پر رگڑی جانے لگی ہے ملٹری کورٹس کے سامنے. ادھر تو سارے انکلز ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو وہ آئے گا مسئلہ تو سنبھال لیں گے. اب دیکھیں نا ثاقب نثار کا پتر ہے، وہ 1.25 کروڑ روپے فی ٹکٹ بیچتا پکڑا گیا ہے، اسے پارلیمنٹ کی کمیٹی نے طلب کیا ہے
تو آگے سے بابر ستار جیسا اصول پسند آدمی جو بازار یہ سوڈو اصول پسند ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اپنی لابیز بنا رکھی ہوتی ہیں. ہمارے ترقی پسند حضرات سے بابر ستار پوچھیں تو بہت بڑے کمال کے آدمی تھے اور بڑے اصولی لائر تھے. اور جیسے ہی ہونہار بروا کے چکنے چکنے پاس جیسے ہی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنے تو انہوں نے پھر بتایا ہے کہ عمران دار جج کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پورا پھر انہوں نے پوری طرح سے وہ بتا رہے ہیں آپ قوم کو عمران دار جج کیا ہوتا ہے. تو لابیز ہوتی ہیں جی، لابیز پروپیگنڈا کرتی ہیں. سوشل میڈیا پروپیگنڈا کرنے کا بہترین انسٹرومنٹ ہے. کچھ مین اسٹریم میڈیا بھی استعمال ہوتا ہے اس کے اندر. کچھ ٹی وی کے پروگراموں کے جیسے حامد میر صاحب ہو گئے، ان کے پروگراموں کے پروڈیوسرز بھی استعمال ہوتے ہیں. وہ ان کو ٹی وی سکرین بھی دیتے ہیں، ان کا امیج بلڈ اپ کرتے ہیں اور لوگ بابر ستار کی طرح ہائی کورٹ کے جج بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھئی، جس کی وکالت چلتی ہو وہ جج کیوں بنے؟ شان گل ہے نا. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ بھائی نا میں اٹارنی ایڈوکیٹ جنرل ہی رہنا پنجاب دا. اس نے ہائی کورٹ کی ججی بھی یہ کہا کہ بھائی میرا گزارا نہیں ہوں اتنے پیسے دے، میں تو اس سے بہت زیادہ کیسز کرنے والا آدمی اور مہنگا وکیل ہوں، مینوں معافی دے دو. 1 سال جج رہ کے اس کے بعد ان کو زبردستی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل بنا دیا. وہ وہاں سے بھی استعفیٰ دے کے نکل آیا کہ نہیں بھائی میں انہوں وارا نہیں کھانا، میرے اپنے پریکٹس جو ہو رہی. تو جن کی پریکٹس چلتی ہو انہیں ضرورت نہیں ہوتی جج بننے کی نا. جج نارملی کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ نالائق وکیل جو ہے وہ جج بنتا ہے. ہم نے بھی ہائی کورٹ کی کوئی 2 دہائیاں رپورٹنگ کر رکھی ہے تو وہاں پہ یہ محاورہ بہت عام تھا کہ نالائق ترین وکیل جو ہے وہ جج بنتا ہے، کیونکہ جو لائق وکیل ہوتا ہے اس کی تو پریکٹس ہی بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہے، تو اسے کیا ضرورت ہوتی ہے جج بننے کی. اینی ہاؤ، یہ تو خیر پھر اس کا مطلب ہے کہ بعض ججوں کی نالائکی جو ہے وہ ان کے خاندان در خاندان چلی آ رہی ہے. دادا بھی جج تھا، باپ بھی جج تھا، آپ بھی جج ہے، تو اس کا مطلب کہ پورا خاندان ہی نالائکاں نال بھریا پہ اس محاورے کو اگر دیکھا جائے تو. اینی ہاؤ، ایک تو ہو گئی بھتیجی جواد خواجہ صاحب کی، ان کی اس جو انہوں نے ہلکی حرکت فرمائی ہے اپیل لے کے سپریم کورٹ پہنچنے والی، اس کے باوجود میرے دل میں ان کا احترام ہے. جس طرح رابعہ سلطان کے بارے میں میرے دل میں احترام ہے، اور رابعہ ہماری بھابھی ہیں، اگرچہ وہ عمر سرفراز چیمہ صاحب کی بیگم ہیں اور مجھے عمر سرفراز چیمہ صاحب سے کبھی اتفاق نہیں رہا، لیکن رابعہ سلطان جو ہیں اپنے والد، میں ان کے والد صاحب کی وجہ سے ان کی عزت کرتا ہوں، بہت زیادہ دل کے اندر احترام ہے. اچھا، اب ان کو کہنا کہ انہوں نے وہاں پہ آ کے مظاہرہ کیا اور نعرے لگائے اور یہ توڑ پھوڑ میں حصہ لیا، یہ عقل سے ماوراء بات ہے. اگر آپ رابعہ سلطان کو ملے ہوں تو ان کا جسم ہی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کے اندر جا کے پارٹیسپیٹ کریں، نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا، واضح طور پہ نہیں کر سکتی. لیکن بہرحال، اور مطلب کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے اس بات کے اوپر کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب کی بدعمالیوں کا نتیجہ رابعہ بہن کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو وہ اب پولیس جو ہے وہ تو اس وقت نہیں دیکھ رہی نا اس بات کو، بس جی نام آیا ہے تو پکڑ لو پھاڑ لو. خیر، یہ تو خیر جملہ مترجہ آ گیا. لیکن دماد جی تو پہلے نمبر کے اوپر جی اپنا کیا نام ہے، دماد اعلیٰ صاحب، یعنی کہ عالیہ کے دماد، یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے دماد صاحب، چونکہ انہوں نے فیصلہ آباد کے اندر ISI کی آفس کے اوپر حملہ کرنے والوں کی قیادت فرمائی تھی اور باقاعدہ ان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا. جیسے ہی یہ گرفتاری ہوئی ہے تو وہ پھر لے کے نکلیں اور ISI کے دفتر کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں. تو لہٰذا ایک دماد تو یہ بھی تلا جانا ہے. دوجا کون ہے؟ ویسے یار میں ہوں ہی یاد کیتا سی، ایک اور بھی کسی کا دماد ہے، اس نے بھی تلے جانا ہے اس معاملے کے اندر. تو یوں یہ 2 دماد اور 1 بھتیجی کا معاملہ ہے، اور جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ کیس جو ہے یہ سجنا محفل اساں تیرے لیے سجائی ہے. یہ جو عمرتا بندیال، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ عمرتا بندیال نے بھی یہ محفل نہیں سجائی. ٹھیک ہے، اس محفل کو سجانے کا اہتمام جو ہے وہ عمران خان نے بھی نہیں کیا،
وہ بھی گاڑی میں پیچھے سے بھر کے دوڑ کے سوار ہوا ہے۔ یہ محفل سجائی ہے اسکاچ کارنر کے اندر، ایک چھوٹے سے قد کا شخص ہے، اس کا دفتر ہے، وہ جو ہے وہ خود کو بابا رحمتے کہتا ہے، بیسیکلی وہ پوری جوڈیشری کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہے، مینیج کر رہا ہے، کوآرڈینیٹ کر رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اب باتیں ساری کھل کے سامنے آ گئی ہیں، عدالت کے اندر بھی آ گئی ہیں، اور کھل کے بات یہ سامنے آئی ہے چونکہ جو ہے اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ ان چھوٹے صاحب کو، چلے نام ہی لے لیتے ہیں، ساکم نثار صاحب کو ایک گھٹیا، ذلیل، بدترین آدمی سمجھتے ہیں اور اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتے، تو لہٰذا اعتزاز احسن صاحب ملے ہیں عمران خان سے، اور اس گھٹیا، بقول اعتزاز احسن صاحب کے، اس گھٹیا، ذلیل اور نیچ آدمی سے جا کے ملے کھوسا صاحب، اور انہوں نے کھوسا صاحب کو اپنی بات بتائی کہ یار اس طرح کر لیتے ہیں، انہوں کو میں کہہ دیا ہے میں نے، تم نے اس طرح کرو، درخواستیں میں نے لکھ کے رکھ دی ہیں، یہ لو درخواستیں، بلکہ درخواستوں کے ساتھ اس نے فیصلہ بھی دے دیا۔ ایک ایڈی بڑی گل ہے، فیصلہ پہنچ چکا ہے جو ہونا ہے، درخواستوں کے ساتھ اس نے فیصلہ بھی دے دیا، آرگومنٹ بھی۔ فیصلے میں کیا ہوتا ہے، آپ آرگومنٹ ریکارڈ کرتے ہیں تو آرگومنٹ سارے ریکارڈ کر دیے ہیں اس نے، اس لیے آپ دیکھیں نا کہ پہلے دن کا جو شارٹ آرڈر آیا ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے بینچ سے اٹھنے کا ذکر ہی کیوں نہیں؟ بھائی وہ لکھے ہوئے فیصلے میں نہیں ہے، ذکر کی تو ہو جانا، آپ سمجھا کریں نا، وہ جو لکھا ہوا فیصلہ جناب ساکم نثار صاحب نے اسکاچ کارنر لاہور سے بھجوایا تھا، اس کے اندر یہ اسکرپٹ کا حصہ ہی نہیں تھا، پہلے دن کی پروسیڈنگ کے فیصلے کے اندر ذکر ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جناب اس طرح ہم نے 9 رکنی بینچ بنایا تھا اور 9 رکنی کے بعد 2 اٹھ گئے تھے، تو اب 7 رکنی رہ گیا اور 7 رکنی بینچ دوبارہ آئین کی فلاں فلاں شق کے تحت چیف جسٹس نے بنایا ہے اور وہ 7 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو چیف جسٹس وہ جو ہیں، ایک تو وہ مسئلہ ہو گیا کہ وہ ادھر 2 داماد اور 1 بھتیجی کا معاملہ ہے، دوسرا یہ پلان کیا ہوا ہے سارا ساکم نثار صاحب نے، وہی اس کو آرکسٹریٹ کر رہے ہیں، مبینہ طور پہ ہمیں ان کے قریبی ذرائع نے بتایا، بھائی ذرائع نس جائے تو ساڈا فکر ساڈا ذمہ اوش پوش ہے، بھائی ذرائع یہ کہتے ہیں، اور ذرائع جو ہیں وہ ان کے دفتر کے ارد گرد ہی پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مینیج ہو رہا ہے جی اس طرح پوری طرح کر کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عدالت جو اپنا ایک فیصلہ دے کے 14 اپریل کو الیکشن نہیں کروا سکی، کیا وہ اپنے اس فیصلے پہ عمل درآمد کرا پائے گی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ استاد مکرم جناب عرفان صدیقی صاحب جو ہیں، ان کا جو ہے وہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے وہ والا فکرہ کہ کوئی بڑی پریس کانفرنس ہونے والی ہے، بس اس کی نوک پلک درست کی جا رہی ہے، اور اس پریس کانفرنس کے نتیجے میں بڑے بڑوں کی دوڑیں لگ جائیں گی۔ اب 2 طرح کے فیصلے ہو سکتے ہیں، ایک تو دوڑ لگانے والا فیصلہ بھی ادھر سے گیا ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے اندر سٹے دینے والا فیصلہ بھی ادھر کو جائے گا، اور سٹے دینے کے بعد 8 سال فیصلہ کیس نہ سننا، اور کیس سننے کے بعد 6 سال ججمنٹ نہ لکھنا، وہ تو ہمارے آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال کی سنہری اور درخشندہ روایات میں سے ایک ہے۔ تو ایک دفعہ سٹے کر دیا، پھر ہم کیس سنیں یا نہ سنیں، اگلا آ کے سن لے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ابھی معاملہ زیر سماعت ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔